کسی شاعر نے بہت خوب کہا آپ کے ذوق کے لیے میں وہ جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ انسان کی فکر کی رسائی کہاں تک جائے گی، کہاں تک ہوگی کہ رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، بس تعریف کرنی ہے، چرچا کرنا ہے، گہما گہمی پیدا کرنی ہے، اپنے دلوں کو ایک مرتبہ پھر محبت رسول کے اندر گوندنا ہے، اور اپنے دل کے اندر اس نور کو پھر لے کے آنا ہے جس کے ذریعے سے بندہ باادب ہو جائے اور محبتوں کے ساتھ سجدوں کی کیفیتوں سے گزرتے ہوئے اس حال میں اپنی قبر کے اندر پہنچے کہ سرکار سے جب سامنا ہو تو پہچان جائیں یہ میرا وہ غلام ہے جو صبح و شام میرا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کیفیت میں، اسی کیفیت میں، کیونکہ کما تعیشون تموتون، جس طرح تمہاری زندگی ہوگی اسی طرح تمہاری موت ہوگی، اور کما تموتون تبعثون، جس طرح تمہاری موت ہوگی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ بس حرز جاں بنا لیں ذکر مصطفیٰ، تاکہ ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے موت آ جائے۔ حرز جاں بنا لیں درود پاک کو، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کو معمولی نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، چھوٹا سا جملہ ہے، یہ جملہ جو ہی زبان سے نکلتا ہے نا، رب کائنات اسی لمحے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب رحمت کس پہ نازل ہوتی ہے؟ کافر پہ نہیں ہوتی، مشرک پہ نہیں ہوتی، منافق پہ نہیں ہوتی، بیگانوں پہ نہیں ہوتی، اپنوں پہ ہوتی ہے۔ مشرک پہ بھی نہیں ہوتی، منافق پہ نہیں ہوتی، کافر پہ نہیں ہوتی، درود پڑھنے والے پہ ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا درود پڑھنے والا نہ مشرک ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، جو ہی درود پڑھتا ہے اوپر سے اترتی ہوئی رحمت اسے مومن بھی بنا دیتی ہے، مصطفیٰ کا غلام بھی بنا دیتی ہے۔ یہ کم سے کم فضیلت ہے درود کی، کم سے کم۔ اگر کتب احادیث پڑھیں، صرف حافظ ابن قیم الجوزیہ کی جلاء الافہام ہی دیکھ لینا، ایک پورا مجموعہ ہے، پورا مجموعہ ہے فضائل درود و سلام میں۔ تو درود و سلام کے اتنے فضائل آئے ہیں کہ جن کو ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ صرف کم سے کم فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں اور 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ مسند امام زید کی روایت ہے، یہ مسند امام زید کی روایت۔ امام زید کون ہے؟ تعارف کرواتا چلوں۔ امام زید حضرت امام محمد باقر کے بھائی ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں مسند امام زید میں یہ روایت ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو یوں ہی کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یہ لکھتا ہے، دائیں طرف والا لکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دے تو یہ لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے۔ یہ دونوں لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ جب کوئی اچھی بات زبان سے نکالتا ہے تو دائیں طرف والا لکھتا ہے، جب بری بات نکالتا ہے تو بائیں طرف والا لکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو نہ دائیں طرف والا لکھتا ہے نہ بائیں طرف والا، دونوں چھوڑ دیتے ہیں اور اس درود کو اپنے پروں پہ اٹھا لیتے ہیں، درود کو اپنے پروں پہ اٹھا لیتے ہیں۔
اور حضرت امام زید روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا پھر وہ پروں کو اٹھا کے دونوں پرواز کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، دونوں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ دائیں طرف والے کی خواہش ہے میں پہلے پہنچوں، اور بائیں طرف والے کی خواہش ہے میں پہلے پہنچوں، اور بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پیش کروں تاکہ میرے بھی نمبر بن جائیں کہ امتی کا درود لے کے آیا ہے۔ سرکار کو امتی سے پیار ہے نا، وہ حاضری لگوانا چاہتا ہے، پہلے پہنچنا چاہتا ہے۔ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ ادھر بندہ درود پڑھے، ادھر اس کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس روایت نے یہ ثابت بھی کر دیا، یہ روایت کہیں اور کی نہیں ہے، گھر کی ہے۔ جتنی اسناد ہے نا حدیث کی جتنی اسناد ہیں، سند ہوتی ہے، فلاں نے کہا، فلاں نے سنا، پھر فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا، پھر ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے سرکار سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اسی طرح جو سند ہو نا کہ امام زید نے بیان کیا، انہوں نے حسین سے سنا، یہ عجیب سند ہے۔ محدثین کے نزدیک سب سے معتبر سند یہ ہے کہ امام زید نے امام حسین سے سنا یا امام حسن سے سنا، انہوں نے مولا علی سے سنا، انہوں نے آمنہ کے لال سے سنا۔ یہ سند، اس کی تردید ممکن ہی نہیں ہے، اس کی تضعیف ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس پر قدغن لگائی جا سکے۔ گھر کی سند بتاتی ہے کہ دونوں فرشتے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، اگر مر کے مٹی ہو گئے ہیں تو بھاگتے کیوں ہیں؟ روایت بتاتی ہے کوئی مدینے میں امتی کے درود کا انتظار کر رہا ہے، فرشتے اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرشتے اسی کی بارگاہ میں